اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل سنبھل کے لیے۔ آج ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک اور نئے واقعے کو لے کر۔ ملاقات امام زمانہ کا واقعہ ہے، کیونکہ جب کسی سے ملاقات کا عشق آپ کے دل میں ہو تو آپ کے دل میں تڑپ ضرور ہونی چاہیے۔ کم سے کم آپ کو دن میں اپنے وقت کے امام کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، تبھی پتہ چلے گا کہ آپ وقت کے امام کے منتظر ہیں۔ ہم نے آج تک اپنے آپ کو اس حد تک تیار نہیں کیا کہ ہم وقت کے امام کے لیے ہموار راستوں کو آسان کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دل ہماری زبان کے مد مقابل نہیں ہے۔ ہماری زبان الاجل 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 کہہ تو رہی ہے، لیکن ہمارا دل نہیں کہہ رہا الاجل۔ اور ہمارے دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت، شہرت کی محبت، عزت کی محبت، یہ تمام محبتیں ہمارے دل میں موجود ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں وقت کے امام کے لیے بھی محبت ہے۔ تو جس دل میں کسی اور کی محبت ہو، اس دل میں امام کی محبت نہیں ہو سکتی۔ وقت کے امام کے لیے ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ آج تک ہم نے وقت کے امام کے لیے کہ وقت کے امام تشریف لائیں گے ہمارے گھر میں تو کہاں بیٹھیں گے، ہم نے آج تک ایک کرسی لا کر نہیں رکھی اپنے گھر میں کہ ہمارے وقت کے امام آ کر ادھر بیٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان پر تو ہے، عادت تو بن چکی ہے، لیکن فکر نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ جب تک عمل نہ ہو تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بیدار کیجئے تاکہ وقت کے امام کے راستوں کو ہم آسان بنا سکیں۔ خدا را اپنے آپ کو متحد کر لیں، سب کو مل جل کر خوشیوں کے ساتھ اپنی تیاری کریں کہ وقت کے امام جب آئیں گے تو ہم نے اپنا کیا رول ہم نے پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے۔ امام کو انجینئر بھی چاہیے، امام کو عالم دین بھی چاہیے، امام کو ایجوکیشن والا ہر وہ شخص چاہیے جو ایجوکیشن میں سب سے اول نمبر پر ہو۔ امام کو ہائی ایجوکیشن والے شخص کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر دور کے حساب سے امام آیا ہے۔ اس دور میں ٹیکنالوجی دیکھیں کتنی فاسٹ چلی گئی ہے، آپ کو اس حد تک تیار کرنا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی میں سب سے اوپر ہوں، نہ کہ کوئی اور آپ سے اوپر جا رہا ہو۔ تو خدا را اپنے آپ کو بیدار کیجئے، خدا را اپنے آپ کو بلند کیجئے، اور کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ دوسروں کا احترام کریں، ماں باپ کا احترام کریں، مل جل کر رہیں، نفرتوں کو مٹا دیں۔ خدا را ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک شخص کے حکمت کی دکان تھی، اور دو شخص اس کی دکان کے قریب آتے ہیں، پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کفور اور ستر دے دو۔ تو وہ جو دکاندار ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے ان کی گفتگو سن کر، کیونکہ ان کا لہجہ اس علاقے کا نہیں ہوتا، ان کا لہجہ اس ایریے کا نہیں ہوتا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ تم دونوں کون ہو؟ کہتے تمہیں اس سے کیا ہے، تم کفور اور ستر دے دو ہمیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو، نہیں تو میں تمہیں ادھر سے جانے نہیں دوں گا اب۔ تو وہ کہتے نہیں رہنے دو، تم نے جان کر کیا کرنا؟ ان کا نہیں مجھے بتاؤ تم دونوں ہو کن، کیونکہ تمہارا لہجہ ادھر کا نہیں ہے۔ تو کہتے لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے تم نے، ہم وقت کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، تو وقت کے امام نے کہا ہے کہ تمہاری دکان پر جاؤ اور وہاں سے کفور اور ستر لے کر آؤ۔ تو وہ گریہ کرنے لگ پڑتا ہے، وہ ان کے پیروں میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے وقت کے امام سے ملاقات کرنی، مجھے وقت کے امام کے پاس لے کر جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچھا میری بات سنو، مجھے لے جاؤ، اگر وقت کے امام اجازت دیں تو میں آ جاؤں گا، اگر وقت کے امام نے اجازت نہ دی تو مجھے نہ لے کر جانا، لیکن مجھے اپنے ساتھ ابھی فعلاً لے جاؤ۔ بہت اصرار کیا، وہ مان گیا، ان کا ٹھیک ہے آؤ۔ چلتے چلتے سمندر آتا ہے، ندی آتی ہے، تو وہ اس پہ چلنے لگ پڑتے ہیں دو شخص، اور وہ پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ میں کیسے چلوں گا، خدا کو اس کی آخری حجت کا واسطہ دو، تم بھی چل پڑو گے۔ تو وہ بھی اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو سمندر کے بیچ میں پہنچتے ہیں تو اوپر سیاہ بادل آتے ہیں، اور سیاہ بادلوں میں سے پانی برستا ہے، اور جیسے ہی پانی برستا ہے اس کے کپڑوں پر، اس کے لباس پر گرتا ہے، اور اس کے لباس اسی ٹائم گیلا ہو جاتا ہے، اور اس کی سوچ اپنی دکان کی طرف چلی جاتی کہ جہاں اس نے صابن سوکھنے کے لیے رکھے تھے۔ اللہ اکبر! اور وہ اسی اثنا میں ڈوبنے لگ پڑتا ہے، اور وہ چلاتا ہے، شور کرتا ہے
تو وہ کہتے ہیں دو شخص تمہیں نہیں پتا کہ تم کہاں جا رہے ہو اور تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہتا ہے میں کیا کروں؟ کہتا ہے دوبارہ خدا سے معافی طلب کرو اور خدا کو اس کی آخری حجت کا واسطہ دو۔ اسی طرح وہ کرتا ہے، اوپر آتا اور ساتھ چلتے ہیں، ان کے کنارے پہنچتے ہیں اور پہنچتے ساتھ ہی وہ دیکھتا ہے ایک خیمہ لگا ہوتا ہے، اس میں سے نور جو ہے چمک رہا ہوتا ہے، باہر نکل رہا ہوتا ہے نور، اور اسی طرح وہ دو شخص اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھہرو اپنے وعدے پر قائم رہو۔ وہ دونوں اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں امام اس طرح وہ ضد کر رہا تھا، تو امام کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، بس وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا امام کی بات۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں ہمیں ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی سوچ اور فکر میں صابن ہو۔ کیا کہا اس وقت کہ ہمیں ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جس کی سوچ اور فکر میں صابن ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے دل میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں صابنوں کی محبت تھی، زبان کی محبت تھی، تجارت کی محبت تھی۔ آج ہمارے دلوں میں، سوچوں میں کس چیز کی محبت ہے؟ حب مال کی محبت ہے، حب دنیا کی محبت ہے۔ میرے پاس بڑی گاڑی ہو، میرے پاس بڑا گھر ہو، میرے پاس شہرت ہو، تو جس دل میں ان تمام محبتیں ہوں تو اس دل میں امام کی محبت نہیں آ سکتی۔ خدا را یہ چیزیں ہونا بھی ضروری ہیں، لیکن ان کے اندر دل نہ سما جائے آپ کا۔ دنیا ہو لیکن دل دنیا میں نہ ہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا ہو لیکن دل دنیا میں نہ ہو۔ اگر کوئی چیز ملی ہے شکر کریں خدا، اگر کوئی چیز چھن رہی ہے تو شکر خدا سے کہیں پروردگار جس میں تیری رضا اس میں میں راضی۔ خدا را وقت کے امام کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو متحد کر لیں، دشمن کو بتا دیں کہ ہم ایک کے انتظار میں، اور وہ جب ایک آ گیا تو پورے ظلمت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ سید محمد رضوی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔